Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنی کتاب فلسفہ حج و قربانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض ہندو یا بت پرست یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تو پتھروں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور خود بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو گویا آپ بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ابتدائے اسلام میں یہ نظارہ دکھا دیا کہ اچانک حکم آ گیا کہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے 17 مہینے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان فرمائی، ارشاد ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کے پتھروں میں کچھ نہیں رکھا، ہاں مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دیکھنا یہ مقصد تھا کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، یعنی کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تو بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود سے خطاب کیا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی نفع پہنچانا تیرے قبضے میں ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچانا تیرے بس میں ہے، لیکن اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے موجب اجر و ثواب ہے، تیری ذات میں کوئی تقدس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ فرط محبت میں رکن یمانی کا بھی بوسہ لے لیتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کو ان ایام کے ساتھ مخصوص کیا کہ ان ایام میں اگر وہ عبادتیں سر انجام دوں گے تو ہمارے نزدیک مستحق اجر و ثواب ہوں گے، تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی مہینے کو عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان اور حاجی لوگ بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کرتے ہیں۔ مقصد دیواروں کے گرد چکر لگانا نہیں ہے اور مقصد دیواروں کی پرستش کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے، بجا لانا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو بھی جو ہم بوسہ لیتے ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کی متابعت میں اور آپ کی پیروی میں لیتے ہیں۔ ہم حجر اسود کو نفع اور نقصان کا ضامن نہیں سمجھتے، اس لیے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔